اور مدنی پن سورہ، اس میں بھی آپ نے بڑے ہی مفید جو ہے وہ اوراد جو عطا فرمائے ہیں، اگر وہ خود ہی پڑھنے کی اگر ترکیب بنائے. اسی طرح ماہ رمضان شریف میں آپ روزانہ ہی کچھ نہ کچھ وظیفہ جو ارشاد فرماتے رہے ہیں، اور اس کی پوسٹیں بھی الحمدللہ فیس بک پیج پر بھی دستیاب ہیں. تو اگر وہ جو وظائف اگر کسی کو ہم سنا دیں اور اس طرح پڑھیں تو اس کے بارے میں کیا فرماتے؟ خود پڑھیں اپنے لیے. اب پڑھ لیا اپنی جگہ پر دیکھ پڑھ لیا، ٹھیک ہے نا. اب دوسروں کو دینے کے لیے اس میں وہ رسک فیکٹر رہے گا. اگر آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے نا، میں نے آپ کو چلو بھائی ایک پتھر دیا، آپ نے چوم کے رکھ لیا، مثال کے طور پہ جو پتھر مل گیا، آپ نے اس سے کچھ اپنے لیے نفع اٹھا لیا. اب بولو یہ پتھر میں دوسرے کو بھی دوں، اور وہ پتھر اس کو موافق نہیں ہے یا اس نے کسی کو اٹھا کے دے دیا، دے مارا، تو یوں مسئلہ اس میں مطلب اصل موکلات اور جنات ان کے بعض اوقات مداخلتیں ہوتی ہیں. اس میں مسئلہ ہوتا ہے. ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا، شاید میں نے چند بار بتایا بھی ہے، کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، تو آتے رہتے تھے میرے پاس. پھر یہ کہ ایک بار آئے، پنجاب سے آتے تھے، کہ مجھے مطلب یعنی کہ اب میں آپ کے بعد ایک اپنے کوئی گاؤں سے لایا تھا آدمی کو، تو اس کو مطلب جن کا اثر تھا، آپ نے پھونک ماری تو خیر وہ سیٹ ہو گیا، ہم چلے گئے. تو وہ مطلب اب میرے اوپر جنات کی مطلب کئی جنات مجھ پر حاوی ہو گئے. میں تو خالی لایا تھا، اور مجھے کہتے ہیں کہ تو مطلب فلاں مریض کو لے گیا تھا دم کروانے کے لیے فلاں کے پاس، اور اس نے پھونک ماری تو یہ مطلب ہمارا جو یہ جن تھا وہ مر گیا، تو ہم اس کے خاندان کے افراد ہیں، اب ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے، تجھے مار دیں گے. اب وہ بیچارہ ڈرا ہوا آیا تھا میرے پاس. اب بس اس کے بعد نہیں آیا، ورنہ میرے پاس جب بھی تبھی آتا تھا. وہ پنجاب سے دیوانہ سفر کر کے آتا تھا، امامے والا تھا بیچارہ، بس اس کے بعد نہیں آیا. اللہ بہتر جانے کیا ہوا اس کا. اب بتائیے، یہ مطلب ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، کوئی لاکھوں میں کسی کے ساتھ ہوتا ہو یا ہزاروں میں ہوتا ہو. تو اس لیے مطلب اب اس میں ظاہر نہ میں کچھ کر سکتا ہوں نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے اس میں. اس لیے مطلب وہ ہے نا، لکل فن رجال، ہر فن کے مرد ہوتے ہیں. تو یہ عاملوں کی جو باتیں ہیں نا، میں ان کی مطلب باتوں سے کچھ اپنے تجربات سے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں. اب یہی 100% درست ہو یہ بھی ٹھیک ہے، نہ صحیح آپ کر کے دیکھیں، اور کر بھی رہے ہیں. بچہ کبھی بیمار ہے، کبھی ماں بیمار ہے، کبھی بولتے روزی تنگ ہو گئی ہے، کبھی بولتے گھر نہیں بکتا ہے، کبھی بولتے یار ہمارا گھر میں جھگڑا رہتا ہے، گھر میں بے سکونی ہے. بعض اوقات اس کے یہ اسباب ہوتے ہیں، ہر وقت نہیں ہوتے. یہ بھی بعض اوقات اسباب ہوتے ہیں جس کا پتہ نہیں چلتا. برسوں تک یہ تکلیفیں بعض اوقات گھروں میں چلتی رہتی ہیں. اور یہ میں جو کہہ رہا ہوں نا، یہ بہت ساروں کو اس کا تجربہ ہوگا کہ یار واقعی گھر کا کچھ بھی نہیں ہے لیکن خواہ جھگڑا ہو جاتا ہے. اس کو دیکھو مطلب وہ مطلب آستینے چڑھا لیتا ہے، اور مارا ماری اور نافرمانیاں اور تو تکار میں سبھی ہو رہی ہوتی ہے. تو کیا اب وہ اب دیکھ لیں آپ نے کیا 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 ہے اس پر. یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح ہو، لیکن ہر وقت نہیں ہوتا. یہ کوئی میں فقہی مسائل نہیں بتا رہا، یہ عملیات کا جو فیلڈ ہے نا، میں خود اس میں ڈیپ نہیں ہوں، سمجھے. میں خود اپنے آپ کو بچاتا ہوں شروع سے ہی. میں نے اس میں مطلب میں ڈیپ نہیں گیا. میں نے کہا عامل تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں پڑے، گلی گلی عامل موجود ہیں. ہمیں مطلب یعنی کہ نیکی کی دعوت دینی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، پڑھانی ہے، اور لوگوں کو گناہوں سے بچانا ہے. یہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں اس طرح کی بات کہ میں مطلب یہ فیلڈ لیا میں نے تبلیغ دین کا، نیکی کی دعوت کا. اور اللہ کی رحمت سے اس میں مجھے جو بھی ہے سامنے کامیابی ملی نہیں ملی. حقیقی کامیابی کا تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، جیتے جی کیا پتہ چلے گا. لیکن بظاہر جو ہے وہ کام مطلب چلا اللہ کی رحمت سے. ورنہ اس میں ڈیپ چلا جاتا اور جنات کو بوتل میں بند کر لیتا اور زمین میں گاڑ دیتا تو کیا ہو جاتا، 2-4 بنگلے بنا لیتا. بہت تو یہی ہوتا نا. لیکن جو امت کو فائدہ اس سے ہو رہا ہے تبلیغ سے، نیکی کی دعوت سے، وہ آپ کے سامنے ہے الحمدللہ.
تو اللہ پاک بس ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں نیک بنائے اور ہمیں باعمل بنائے اور آفتوں بلاؤں سے بچائے۔ ہاں، جو وظائف حدیثوں میں آتے ہیں نا، جیسے بھائی نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، ہے نا، تو یہ تسبیح فاطمہ یہ پڑھ لو، تو پانچوں نمازوں کے بعد یہ پڑھ لو، سوتے وقت یہ پڑھ لو، اٹھتے وقت یہ پڑھ لو، جو دعائیں وغیرہ حدیثوں میں آئی ہیں، تو اس میں اجازت کی ضرورت نہیں، یہ اجازت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب کے لیے بتا دیا نا، تو اس سے بڑھ کر کوئی اجازت نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں تو مطلب ہے کہ وہ یہ خطرات نہیں ہیں، کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ لیکن جو عام وظائف اوراد جو ہوتے ہیں نا، میں ان کی باتیں کر رہا ہوں، جو حدیثوں سے ثابت نہیں ہوتے، بس جنرل ہوتے ہیں، بزرگوں سے بعض عملیات چل رہے ہوتے ہیں، اوراد و وظائف چل رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اجازتیں جو دی ہوتی ہیں وہ اپنوں کو دی ہوتی ہے۔ اب جیسے الوظیفۃ الکریمہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات اس میں جمع ہوئے ہیں کہ اعلیٰ حضرت یہ پڑھتے تھے۔ اب اس میں آپ کے شہزادے حجت الاسلام مولانا حمید رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جمع کیے ہیں۔ حجت الاسلام جن کا لقب تھا، یہ بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے جمع کیے ہیں، اور انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ میں ہر سنی کو ان کے پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں۔ تو اب الوظیفۃ الکریمہ کے اوراد اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ، کہ اجازت موجود ہے، تاکہ ہماری اپنی کو اس میں پڑھنے میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، وہ تو ظاہر رہے گا۔ اور اس میں بھی تقریباً میں نے نوٹ کیا کئی اوراد ایسے ہیں جو حدیثوں میں بھی ان کی صراحت ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت